السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے شب قدر کے فضائل۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں تلاش کرنی ہے اور اس کا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ دن کو ہم روزے رکھیں اور نمازوں کو اس کے اول وقت میں ادا کریں۔ افطار کے بعد تراویح اور نوافل کا اہتمام کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں اور اس کی رحمت کا سوال کریں۔ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ فرمان ربی ہے، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ہے، اور یہ ثواب کتنا زیادہ ہے یہ اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے، اور یہ خیر و برکت فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ شب قدر کے معنی قدر اور منزلت کے ہیں، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس کے ایک معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے، اس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ الحکمی بھی کہتے ہیں۔ اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس رات جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی قدر و اہمیت کی حامل ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بتایا گیا ہے، اور 1000 مہینے 80 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے اس مختصر عمر میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اتنی سہولت عطا فرمائی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اس رات زمین پر اترتے ہیں ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس رات مومن شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں میں شب قدر کی خبر دینے آ رہا تھا، لیکن فلاں فلاں نے آپس میں جھگڑا کیا، اس لیے اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اب تم اس کو آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار مہربانیاں اور نوازشات کی ہیں۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی مبارک رات نصیب کی۔ احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ رات ہمیشہ کسی ایک مخصوصات میں نہیں آتی بلکہ گھومتی رہتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں اپنی عبادات کو اور بڑھا دیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، صدقہ و خیرات کریں۔ ہمیں اس رات عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی رات نصیب کی جس کو اگر ہم پالیں تو ہمیں مغفرت بھی مل جائے گی اور جنت بھی، اور روز قیامت اللہ رب العزت کا بھی دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو وہ رات تلاش کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو وہ رات نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔